پی ایس ایل جتنا اس دفعہ شور مچایا گیا، ہائپ کو کریٹ کیا گیا کہ پی ایس ایل میں دو بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں، دو پاورفل ٹیمیں آ رہی ہیں، دو نیو شہر ایڈ ہونے لگے ہیں۔ کیا کچھ ہوا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ اس پی ایس ایل میں فل کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس کو بھی پاکستان کا چاند ستارہ دیا ہے اس شخص نے اس پاکستان کو خراب ہی کیا ہے، ٹھیک کرنے کی طرف کبھی جاتا ہی نہیں تھا۔ میں ویڈیو کے شروع میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ جو پی ایس ایل کا مینجمنٹ ہے اور جو اس وقت پی ایس ایل کے جو چیئرمین ہیں ان سے یہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جو فیصلے ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا سیکھو، ان کو ٹھیک طریقے سے ایگزیکیوٹ کرو۔ آپ کو اگر کوئی شخص کوئی 6-7 کروڑ روپیہ دینا تو آپ شاید پی ایس ایل کا نام پی ایس ایل سے چینج کر کے کوئی اور رکھ دو۔ کبھی ہوتا ہے کہ ملتان سلطان کو ہم رکھیں گے، کبھی کال آتی ہے کہ ملتان سلطان کو ہم بیچ رہے ہیں، اس کا نام ملتان سلطان سے ہٹا کر راولپنڈی رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیالکوٹ آتی ہے، اس کے بعد حیدرآباد آتی ہے۔ پاکستان کی سپر لیگ جو پی ایس ایل ہے اس کو ایک میلہ نہیں، اس کو تماشا بنا رکھا ہوا ہے۔ جو بھی آتا ہے اس لیگ کو خراب کرتا ہے۔ 2020 تک یہ لیگ بہت اچھی تھی، لوگوں نے اسے انجوائے کیا، آئی بول بہت زیادہ آئی تھی، جو لوگ دیکھنا پسند کرتے تھے وہ بھی لوگ چھوڑ چکے تھے۔ لیکن اس دفعہ نئی ٹیمیں آئی اور نئے لوگ آئے، نئے پلیئرز آئیں گے، کافی کچھ انٹرسٹنگ جا رہا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی پی ایس ایل میں موجود تھے جن لوگوں نے پیسہ دیکھا اور کہا کہ ہاں چلو ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سیالکوٹ کی۔ اب سیالکوٹ اس ٹورنامنٹ میں نہیں رہی، سیالکوٹ اس ٹورنامنٹ میں نہیں رہی۔ سیالکوٹ کا جو چیئرمین تھے، سیالکوٹ کو خریدنے والے لوگ تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہو چکی ہے، ان کا کوئی آپس میں شیئر کا مسئلہ ہوا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر آپ کی پی ایس ایل کی لیگ کوئی بڑی لیگ نہیں بن سکتی۔ آپ کو ان چیزوں کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس آگے 3-4 سیزن کے لیے پیسے موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ سیالکوٹ اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکی ہے۔ اس کا نام، اس ٹیم کا نام اب ملتان سلطان رکھ دیا گیا ہے۔ جو پہلے ملتان سلطان راولپنڈی میں کنورٹ ہوئی تھی، اب جو نئی ٹیم آئی تھی اس کا نام سیالکوٹ رکھا تھا، اب سیالکوٹ سے موو آن کر کے ملتان سلطان کو یہ نام دے دیا گیا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ بابر اعظم کو باہر نکال دو، شہین شاہ افریدی کو باہر نکال دو۔ مین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کوچز کو ہٹائیں، ہم اپنے مینجمنٹ سٹاف کو ہٹائیں، ان پر دباؤ ڈالیں کہ آپ نے یہ لڑکے چوز کیے تھے، آپ نے اس اسٹریٹجی کو اس طریقے سے استعمال کیا تھا، کیوں نہیں ایگزیکیوٹ ہوئی؟ آپ ان پر پریشر ڈالو، وہ آگے لڑکوں پر پریشر ڈالیں گے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم سب لوگ غلط ہیں، ان میں پلیئروں کا قصور نہیں ہے، ان کے کوچز، ان کے سٹاف کا قصور ہے، وہ ان کو اچھی طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے۔ پی ایس ایل لیگ نہیں ہو گئی، پی ایس ایل تماشا ہو چکا ہے۔ آگے ہی ہمارے پاکستان کا جو نام ہے وہ بہت زیادہ کرکٹ میں روشن ہو چکا ہے، آپ لوگ یہ تماشے کر رہے ہو۔ اب سیالکوٹ والے بہت زیادہ ناراض ہوں گے اور اب سیالکوٹ والے بہت زیادہ افسردہ بھی ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیسا ہوا ہے، یہ ہمیں 2 دن کی خوشی ملی ہے، اس کے بعد ہمیں پھر مایوس کر دیا گیا ہے۔ سلطان جو ملتان سلطان والے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے، وہ سیالکوٹ کی جو فیلنگز ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، ان کی ٹیم چھین لی گئی تھی لیکن اب ان کو واپس دی گئی ہے۔ ملتان سلطان کو مبارک ہو کہ آپ کا شہر دوبارہ پی ایس ایل میں آ چکا ہے، آپ کی ٹیم پی ایس ایل میں آ چکی ہے۔ فل سپورٹ کیجیے گا ملتان سلطان کو، اب کوئی بھی اس پی ایس ایل میں ہیٹ نہ پہنچائیے گا، نہ پھیلائیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ محسن نقوی چیئرمین کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر پاکستان کی مین ٹیم ہے، چاہے وہ کوئی لیگ ہو رہی ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، جس چیز کو بھی آپ ہینڈل کر رہے ہیں، جن لوگوں کے آپ نے یہ ہینڈ اوور کی ہوئی ہے یہ چیزیں، ان پر تھوڑا سا کھچاؤ ڈالیں۔
ان پر تھوڑا سا نظر ڈالیں. یہ اپنے پاکستان کرکٹ کو بہت زیادہ گندا نقصان پہنچا رہے ہیں. تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتان سلطان کی جگہ پر کسی اور شہر کو ہونا چاہیے تھا یا ملتان سلطان کو ہی ہونا چاہیے تھا؟ یہ بھی مجھے پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.